السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب نے قربانی بھی کر لی ہوگی۔ دعا ہے کہ خدا بند متعال آپ سب کی یہ قربانی اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے اور آپ کو آپ کی فیملی کے ساتھ ہمیشہ کے لیے خوش و خرم رکھے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، یہ عید سعید ہے اور اس میں صرف قربانی ہی ذبح کرنا مقصد نہیں ہوتا۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کا طریقہ بھی بتایا ہے اور سب سے زیادہ انہوں نے زور دیا ہے وہ اس قربانی کا مقصد بتانے کے لیے دیا ہے کہ اس عید قربان کا مقصد کیا ہے۔ تو آج ہم ان کے فرامین کو کوٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے لیے کیا پیغام دیا ہے اس قربانی کے لیے۔ کیونکہ آپ سب کو یہ ویڈیو بہت پسند آئے گی اور آپ سے درخواست ہے کہ آپ میری حوصلہ افزائی کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے۔ آپ سب کے تعاون کی ضرورت ہے۔ عید قربان صرف تہوار نہیں، اپنے خواہشات کو قربان کرنے کی تربیت ہے۔ اپنی قربانیوں کو خوب قوی کیا کرو، یعنی خوب کھلاؤ پلاؤ، کیونکہ وہ پلِ صراط پر تمہاری سواریاں ہوں گی۔ عید گاہ سے واپس گھر آتے ہوئے راستہ تبدیل کریں۔ رسول اللہ کا یہی اسوہ مبارک تھا۔ آپ ایک راستے سے جاتے تھے اور دوسرے راستے سے واپس آتے تھے۔ اس عید پر سے جانور ہی قربان نہ کریں، اپنی ضد، انا، حسد اور بدگمانی کو بھی قربان کیجیے۔ دل صاف کریں تاکہ قربانیاں قبول ہو جائیں۔ جانور ذبح کرنا سنت ابراہیم ہے اور نفرتوں کو ذبح کرنا سنت رسول ہے۔ عید کے دن قربانی میں خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اصل قربانی تو باپ اور بیٹے کی گفتگو تھی، دمبا کی قربانی تو اس کا فدیہ تھا۔ ہمیں دمبا تو یاد رہا لیکن گفتگو بھول گئے۔ عید الاضحیٰ اللہ تعالیٰ کی راہ میں سب کچھ قربان کرنے کا درس دیتی ہے۔